والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کے مواقع کے پیش نظر تقریباً 3 ہفتے درس قرآن دوپہر میں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ جب تک کوئی عذر پیش نہیں آتا ہے تب تک اب بعد نماز عشاء ہی درس قرآن ہوا کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ یہ بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں یہ سمجھ کر کے مت دیکھنا کہ یہ میں اس کام کو کر رہا ہوں تب کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اس نیت سے دیکھنا کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ آپ کثیر تعداد میں مال خرچ کرنے کے بعد، اور اس کا مشاہدہ آپ نے کر لیا ہوگا، اب 2 سال تقریباً درس قرآن ہوتے ہوئے ہو گئے، کثیر تعداد میں مال خرچ کرنے کے بعد وہ بنیادی باتیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی جو درس قرآن میں حاصل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں جو مقرر تقریر کرتا ہے تو وہاں تقریر جو ہوتی ہے وہ کسی ایک آیت کے بعد، ایک آیت ذکر کرنے کے بعد، وہاں بھی وہ بھی ایک طرح کا درس قرآنی ہے۔ کوئی تقریر ایسی نہیں مقرر جو اپنی ذات سے کر سکے، سب قرآن کی روشنی میں ہی کرے گا، سب حدیث کی روشنی میں ہی کرے گا، لیکن وہاں ایک آیت کی تشریح وہ پھر اپنے مافی ضمیر سے کرتا ہے، اور یہاں پر متعدد آیتوں کی تفسیر مفسرین کے اقوال سے کی جاتی ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو موضوعات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، اس پہ غور توجہ فرمائیے گا آپ، یہ بالکل بغیر سوچے کہ میں کر رہا ہوں تو میں اپنے اس کے لیے، یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ وہاں کے اکثر و بیشتر موضوع سنے سنائے ہوتے ہیں، انہی پر بار بار انہی پر کلام چلتا ہے، اس کا آپ نے توجہ فرمائی ہوگی۔ لیکن درس قرآن کے اندر ہر ہفتے نیا موضوع تیار ہوتا ہے، نیا موضوع تیار ہوتا ہے، اگر وہ آیت دوبارہ ریپیٹ بھی ہوتی ہے تو پھر دوسرے مفسرین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات اس سے بالکل بھی بے رغبتی کا اظہار نہ کریں اور تشریف لایا کریں۔ آج کے درس قرآن کے اندر سورہ احزاب کے بیان کے بعد ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہترین سرمایہ ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ بہترین نمونہ عمل ہے ان کی زندگی۔ آسان لفظوں میں اگر کہہ دیا جائے تو حضور کی زندگی تمہارے جینے کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنا
اور پھر زندگی کو گزارنا تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ جو حضور کی زندگی پر اپنی زندگی گزارتا ہے وہیں کہیں جا کر کے عبد القادر غوث اعظم جیلانی بنتا ہے، وہی کسی وقت میں خواجہ غنی نواز بنتا ہے، وہی کبھی حضرتوں کا امام اعلیٰ حضرت بنتا ہے، وہی کہیں تاج الشریعہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جو حضور کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی ڈھالتا ہے، تو کہا ہے کس کے لیے بہترین نمونہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا؟ لمن کانا یرجو اللہ، ان کے لیے جو اللہ کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے، اور ان کے لیے والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ تین وصف ذکر کیے گئے مومن کے یہاں پر، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اور بھی اوصاف ذکر کیے گئے۔ الف لام میم کی جو شروع کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، سب میں مومنوں کی صفت مذکور ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ ہیں کہ جو پہلے جو کتابیں آئیں ان پہ بھی ایمان لائے ہیں، اور اس وقت جو کتاب ہے محبوب اس پر بھی ایمان لائے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر۔ لیکن یہاں جو تین صفتیں ذکر کی گئیں کہ نبی کی جو سیرت ہے، نبی کی جو زندگی ہے، چاہے آپ کے افعال ہوں، یعنی آپ کے کام کہ آپ زندگی میں جو کرتے تھے وہ ہوں، یا آپ کے اقوال ہوں، آپ کے فرمان، آپ کے فرمودات ہوں، یا آپ کے احوال ہوں، آپ کی زندگی کا طریقہ ہو، وہ سب کا سب تمہارے لیے نمونہ عمل ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ اور والیوم الآخر اور پچھلے دن یعنی آخرت کے دن پر امید رکھتا ہو، اللہ کے وجود کا قائل ہو، اور آخرت کے دن کا ہونے کا قائل ہو کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرتا ہو، اس کے لیے حضور کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو آپ نے یہ جنگ احزاب کے تعلق سے کئی ساری حضور کی زندگی دیکھی آپ نے کہ اگر آپ کے اصحاب خندق کھود رہے ہیں تو یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں اور نبیوں کا سردار ہوں، میں کیوں کھودوں؟ آپ نے خود پھاوڑا اٹھا کر زمانے کو دکھایا کہ اس کو کہتے ہیں سیرت، اس کو کہتے ہیں زندگی۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ خود آپ نے خندق کھودی، بھوک کی شدت کی وجہ سے جہاں اصحاب نے ایک پتھر باندھا اپنے پیٹ پر، تو وہی کونین کے والی نے، دنیا کو روٹی بانٹنے والے، دنیا کو رزق دینے والے نے کہا نا واللہ موتی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ دنیا کو رزق دینے والے نے اپنے پیٹ پر تین تین پتھر باندھ کر کے دکھایا۔ یہ نمونہ عمل ہے تمہارے لیے حضور کی زندگی۔ اگر اس طرح کی زندگی آپ اپنے نمونہ عمل میں یا ہم اپنی زندگی کے سانچے میں اس کو ڈھالیں، اس طریقے کو، تو ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتے، ہمارے چھوٹے کبھی ہم سے مجبور نہیں رہ سکتے۔ حضور نے کبھی نہیں دکھایا کہ بھئی میں تو تمہارا آقا ہوں، میں تو، آپ نے اپنی زندگی کا وہ نمونہ عمل پیش کیا۔ یہاں پر صاحب صراط الجنان فرماتے کہ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے
جس طرح مدینے کے اصحاب نے تیاری کی، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہیں تھی۔ بتایا تھا میں نے کہ وہ 12,000 یا 10,000 تھے یا 3,000 تھے، قوت بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی، خوراک کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن تک فاقہ کرنا پڑا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کی یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا۔ وہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے یہودی، انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں توڑا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کو توڑا اور مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی کی، اور اس دوران اگر صحابہ نے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو سید العالمین نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں تک صحابہ اکرام کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے اور صحابہ اکرام کے حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس زبین پر بل بھی نہیں پڑا، اور منافقین لوگ جو مختلف ہیلوں سے میدان جنگ سے فرار ہونے کی بہانے کر رہے تھے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، غیر محفوظ پڑے ہیں، کسی نے کہا کہ چھوڑو اب تو کئی طرح سے کہا، ان منافقین کہ جو جنگ سے بھاگنے کا تھا اور بھاگے بھی تھے، تو کہا اس سے بھی آپ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں پر صبر سے مقابلہ کیا، اللہ کی دین کی مدد کے لیے کسر نہیں چھوڑی۔ آخرکار اللہ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی یاد اور اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی، وہ اس بات کو مانے گا۔ اب یہاں پر میں پیروی کے تعلق سے کہ صحابہ نے حضور کی کس طرح پیروی کی، کس طرح فرما برداری کی، ان کے اسوہ کو کس طرح عمل میں لائے صحابہ، 5 اقوال اس تعلق سے میں ذکر کروں گا۔ اور پھر ایک بات یہ ذکر کرنا ہے کہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، اس انداز میں ہمیں نبی کی سیرت ہر جگہ موجود ملے گی۔ اگر امیر ہے اور امیر رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور کی زندگی امیری میں بھی رہنمائی کرے گی۔ اگر غریب ہے، غربت میں زندگی گزر رہی ہے، غربت میں بھی نبی کی زندگی آپ کی رہنمائی کرے گی۔ کسی بھی جہت سے، کیسے بھی طریقے سے آپ زندگی گزاریں، ہر لمحے نبی کی سیرت آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر پہلا قول میں آپ کے سامنے مسلم شریف کے حوالے سے کتاب الجہاد باب غزوۃ الاحزاب صفحہ 988 کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں۔ وہ جو حضرت حذیفہ کو بھیجا تھا نہیں، تو آپ جب خبر لینے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ ابو سفیان اکیلا ہے، سارے کے سارے خیموں میں سو رہے ہیں، اور ابو سفیان بعد میں تو ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت اگر سب سے بڑا خطرہ تھا تو انہی کچھ لوگوں سے تھا، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں سے اسلام کو بہت بڑا خطرہ تھا۔ کہ دیکھا اکیلے تاپ رہا ہے، آپ نے اپنی کمان کو چلے پر چڑھایا اور تیر پھینکنے ہی والے تھے کہ یاد آیا کہ محبوب نے کہا تھا خبر لانا ہے، مارنا نہیں کسی کو۔ دیکھو یہ کر کے دکھائی فرما برداری۔
کہا محبوب نے یہ نہیں کہا کہ مارنا نہیں ہے، اگر محبوب یہ کہہ دیتے کہ مارنا ہے تو آج اس کو ختم کر دیا ہوتا، اسے چھوڑ دیا آپ نے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ محبوب نے حکم نہیں دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ پیروی کا طریقہ دیکھیے صحابہ کی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دستور تھا کہ جب صحابہ اکرام سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ کہیں جگہ سفر جہاد کا سفر ہے، کہیں جانا ہے، تو جب جہاں بھی قیام ہوتا تھا تو صحابہ آپس میں جٹ کے نہیں رہتے تھے بلکہ پھیل جاتے تھے۔ حضور کو یہ بات ناپسند ہوئی، آپ نے کہا کہ کوئی بھی آج سے منتشر نہیں ہوگا، سب یکجا ہو کر کے بیٹھیں گے۔ جب سے محبوب نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جس جگہ رکتے تھے اس طرح سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان پر تان دی جاتی تو وہ چادر ان کو کافی ہو جاتی۔ اس طرح پھر حضور کی فرمانبرداری کی انہوں نے۔ اور یہ اسد الغابہ کی ایک روایت حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یہ بہت ہی بڑی عمر کے صحابی تھے، بوڑھے تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے تھے اور چادر اتارنے والے ہی ہوا کرتے تھے کہ یاد آتا تھا کہ محبوب نے فرمایا جب بھی اپنے گھر سے باہر کہیں جاؤ اور گھر پر جب لوٹ کے آؤ تو پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ نماز پڑھتے تھے پھر گھر آتے تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہ گھر آ گئے، چادر اتارنے ہی والے تھے، یعنی اپنا جو رخت سفر تھا وہ اتارنے والے تھے کہ یاد آیا کہ محبوب نے کہا تھا کہ نماز پڑھ لو۔ اپنا سامان اپنے کاندھوں پر ہی رکھا، مسجد نبوی میں پہنچے، پہلے نماز ادا کی، اس لیے کہ محبوب نے فرمایا۔ یہ فرما برداری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، اب وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو پھر آپ نے خود ہی سوال کیا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو لوگوں کے عرض کرنے سے پہلے کہ ہاں بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ نے خود ہی جواب دیا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے محبوب بھی اسی طرح وضو کرتے تھے۔ یہ سیرت پر عمل کر کے دکھایا، یہ فرما برداری کر کے دکھائی اصحاب نے۔ اور سنو، ایک مرتبہ ایک شخص انگوٹھی پہن کے چلا گیا حضور کی بارگاہ میں سونے کی، حضور نے نظر رحمت پھیر لی، منہ گھما لیا اس کی جانب سے، تو اس نے دیکھا کہ حضور تو مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے، آج کیا ہوا کہ حضور نظریں پھیر رہے ہیں؟ وہ اٹھا، وہ ادھر آ گیا جدھر حضور کی نظر تھی، حضور نے اس طرف سے پھر نظر پھیری، حضور نے پھر چہرہ گھما لیا، پھر آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج نظریں پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی کریمانہ شان تو یہ، ابھی میں حدیث پاک پڑھوں گا حضور کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی کریمانہ شان یہ تھی کہ آپ جب تک دوسرا آپ کو دیکھتا تھا آپ اس تک دیکھتے رہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ہم سے بے توجہی کر رہے ہیں۔ یہ کریمانہ شان تھی آپ کی۔ کہا حضور آپ نظر کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو کہا تیرے جو ہاتھ میں ہے نا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کہا جی حضور انگوٹھی سونے کی؟ اور یہاں پر میں تمہید کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کتنے زیادہ ہمارے مومن بھائی اس مرض میں گرفتار ہیں۔ مگنی میں منگنیاں نہیں ہو رہی ہیں جب تک سونے کی انگوٹھی نہیں دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اور نہیں دی تو منہ چڑا چڑا پھر رہا ہے اس کا کہ لو ہمیں سسرال سے انگوٹھی نہیں ملی۔ اب اس واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کریں نوجوان حضرات۔ تو سونے کی انگوٹھی، کہا یہ تو جہنم کا ایندھن لے کے گھوم رہا ہے، آپ نے پکڑی اور پھینک دی۔ کہا حضور یہ کچھ نہیں چاہیے، یہ مال، یہ دولت، یہ ثروت، یہ جاہ، یہ جلال کچھ نہیں چاہیے، آپ کی نظر رحمت کا تقاضا ہونا چاہیے، آپ کی نظر رحمت ہو، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ حضور نے دیکھا، مسکرائے، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ جانے لگے، انگوٹھی پڑی ہے اور یہ بھی جانے لگے صحابی۔ کسی نے روکا،
اور روک کر کہا انگوٹھی اٹھا لے، تو نہیں پہنتا اپنی بیوی کو پہنا دینا. کہا جو حضور کی نظروں سے گر جائے پھر میں اسے اٹھا نہیں سکتا ہوں. یہ حضور کی نظروں سے گر چکی ہے، اب زمانہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن یہ حضور کا غلام نہیں اٹھا سکتا. یہ ہوتی فرمانبرداری. حضور ایک جگہ مدینے کے شہر سے نکل رہے تھے، شہر کے باہر اطراف کی طرف کو دیکھا ایک صحابی نے گنبد والا مکان بنایا ہوا ہے، گنبد والا، اور اس وقت غربت تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس وقت یہ ناپسند ہوا. حضور نے منہ سے نہیں کہا کہ یہ برا ہے مکان، دیکھ کر کے آپ کے حالات سے پتہ لگ گیا. ایک حدیث پاک مشکات شریف جو سامنے رکھی ہے، حضور اتنے زیادہ حیا فرمانے والے تھے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ کنواری لڑکی جس کی شادی قریب ہو وہ جو حیا فرماتی ہے نا، وہ جو حیا کرتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے. یہ تھی حضور کی سیرت. راوی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ حضور کو یہ چیز پسند ہے کہ ناپسند. اتنے حیادار تھے حضور. تو حضور نے دیکھا اس حویلی کی طرف، پسند نہیں آئی، نکل گئے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، نکل گئے. صحابی آیا، خوشبو دیکھ کے پہچان لیا کہ حضور آئے تھے. اپنے پڑوسیوں سے پوچھا کہ حضور آئے تھے؟ ارے میرا گھر دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا، لیکن حضور کے چہرے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ گھر حضور کو پسند نہیں. اچھا محبوب کو پسند نہیں. اٹھایا ہاتھ میں توڑنے والا سامان، توڑنے والا آلہ، اور اٹھانے کے بعد میں پورا گھر برابر کر دیا مٹی سے. اور پھر حضور کی بارگاہ میں گیا. کیا حضور میں گھر توڑ آیا ہوں، میں گھر توڑ آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا کہ توڑ دے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. کہ حضور جو آپ کے چہرے پر شکن کا باعث ہو میں اس میں گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرتا. آپ کے چہرے پر شکن آئے یہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا یہاں دیکھو، یہاں آؤ. صحابی حضور کے چہرے پر شکن نہیں چاہتے تھے. ہم حضور کی مبارک طبیعت کو کتنی پریشانی دے رہے ہیں معلوم ہے آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے صحابی کے خواب میں آئے تھے، یا ایک بزرگ کے خواب میں آئے تھے، معذرت چاہتا ہوں، ایک بچے کے خواب میں آئے تھے. 10 سال کا بچہ، 10 سال کے بچے کے خواب میں. اور یہ کوئی بڑی بات، میں پرانی بات بیان نہیں کر رہا، میں ایک قابل مقرر کی زبان سے اس بات کو میں نے سنا ہے کہ اس شخص نے کہا ہے کہ میرے ایک ساتھی کا ایک بچہ ہے، اس بچے کو حضور نے کئی بار زیارت سے مشرف فرمایا ہے. اس کے خواب میں حضور آئے، حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اتنا حضور رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، اور وہ داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر آپ کے کرتے مبارک پر گر رہے تھے. اس بچے نے عرض کیا حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. کہا میرے غلام اگر غلطی ہوتی تو خواب میں ہی نہیں آتا، تو اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن آج مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے جس کے لیے میں نے غار ثور کے اندر عبادتیں کی، جس کے لیے غار حرا کے اندر عبادتیں کی. وہ آج اس امت کو اتنی فرصت نہیں کہ مجھ پر درود پڑھ لے، مجھ پر درود پڑھ لے. ہم حضور کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. حضور کے ایک بار حضور کی خدمت پہ ایک پیالہ لایا گیا، شہد کا پیالہ. حضور نے اسے اٹھایا، منہ کے قریب لے جانے والے تھے، قریب تھا کہ پی لیتے، آپ نے نیچے رکھا اور مسکرانے لگے. صحابہ عجیب کہ حضور نے پیا نہیں، نیچے رکھ دیا، مسکرانے لگے. وجہ کیا ہے؟ بغیر وجہ کے تو محبوب کچھ بھی نہیں کرتے. پھر آپ نے شہد کا پیالہ اٹھایا، قریب تھا کہ منہ پر لے جا کر کے پی لیتے، پھر رکھا اور رونے لگے. صحابہ قدموں میں بیٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا صحابیو میرے پاس دنیا پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئی تھی،
جب میں نے پہلی مرتبہ پیالہ اٹھایا تھا، اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ مجھے قبول کر لیں، میں نے اسے ٹھکرا دیا، کہا جس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ ہو میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، ٹھکرا دیا میں نے۔ لیکن جب میں نے دوسری بار پیالہ اٹھایا تو وہی دنیا آئی اور کہا محبوب آپ نے تو ٹھکرا دیا ہے، لیکن یہ امت جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ٹھکرایا ہے، یہ امت اس کی وجہ سے آپ کو بھول جائے گی۔ کہا میں نے جب یہ سنا تو مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ یہ بتاؤ کہ حضور کا جب انتقال ہوا تھا تو کن کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا؟ حضور کا جب انتقال ہوا تھا تو کس دن ہوا تھا؟ گویا کہ صدیق اکبر یہ تمنا کر رہے تھے کہ میری موت آئے تو کفن بھی مجھے دیا جائے تو انہی کپڑوں میں دیا جائے کہ جن کپڑوں میں محبوب کو دیا گیا تھا، موت آئے تو اس دن آئے کہ جس دن محبوب ظاہری طور سے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر لمحے میں ہر جگہ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ کس طرح ہے اسے ذرا سن لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے، سلطنت اور بادشاہت کی یعنی ایسی زندگی کی جس کے ماتحت لوگ رہتے ہیں، کہا تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تھا اور تمام وہ کفار سامنے حاضر تھے جنہوں نے بے انتہا نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، آج موقع تھا کہ تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹوں ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سلطنت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اب تو تمہیں مصیبتیں اٹھانی پڑی، وہ اٹھ گئیں، اب تم پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن بھائی بھی تھے، مصیبتیں تب بھی اٹھی، لیکن یہاں تو وہ کفار تھے، محبوب نے پریشانیاں دی انہیں، لیکن محبوب نے فتح ہوتی سب کو معاف فرما دیا۔ تو اگر سلطنتی والی زندگی گزارتا ہے تو حضور کے اس طریقے کو دیکھے اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اگر مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی لکڑی پیدا ہوئی، تحفہ کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں 1 لب بھر سونا اسے عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ مجھے ہدیہ دے دی تو میں رکھ لوں، اس کے بدلے میں آپ نے اسے سونا بھی دیا۔ اور ایک بار یہی کتاب جو سامنے آپ کے رکھی ہوئی ہے، جنگ حنین میں آپ کو بکریاں ملی، اتنی بکریاں ملی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی اسے بھر دیتی تھی۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو امیر ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں، تجھے کیوں لگا کہ میں امیر ہو چکا ہوں؟ کہا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بکریاں ہیں آپ کے پاس۔ کہا اگر تو اس وجہ سے مجھے امیر سمجھتا ہے تو جا، یہ ساری تیری ہو گئی ہیں، یہ ساری تیری ہو گئی ہیں، یہ ساری۔ وہ اپنے قبیلے جاتا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، قبیلے جا کر ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے لوگوں محمد پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ جب وہ بانٹتے ہیں عطا کرتے ہیں تو فقیر ہونے کا بھی خوف نہیں کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہی جنگ حنین کے بعد جب میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر مال غنیمت لے کر کے تشریف لا رہے تھے
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غریبوں نے گھیر لیا، اور 9 مسلم تھے، ابھی پتہ نہیں تھا کہ آداب رسالت کیا ہوتے ہیں، پتہ نہیں تھا انہیں، حضور نے گھیر لیا۔ جیسا کہ عموماً آپ میں سے بھی کسی نے کبھی نیاز تبرک وغیرہ بانٹا ہوگا، تو لوگ کیسے گھیر لیتے ہیں ایک دم، تو حضور کے ہاتھ میں مال غنیمت تھا اور انہیں آداب رسالت پتہ نہیں تھے، حضور کو گھیر لیا، اور حضور بانٹتے بانٹتے اتنے پیچھے ہوتے چلے گئے کہ آپ کے جو چادر مبارک تھی وہ ایک کھاردار درخت سے جا کر کے چمٹ گئی، اور حضور اسے چھٹانے لگے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں سارا دے دیتا ہوں، مجھے میری چادر تو دے دو۔ اور آپ نے پھر بعد میں ارشاد فرمایا، اے مانگنے والو، اگر میرے پاس یہ جو تم بڑے بڑے درخت دیکھ رہے ہو، ان درختوں کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں بانٹنے میں تم سے کبھی بھی عاجزی یا بخل نہیں کرتا۔ یہ شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب دے دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ وہ میں اکثر سناتا ہوں زین العابدین اور حاتم طائی کے پوتے والی بات، اور آپ نے کئی بار سنی ہوگی، پھر سن لو موقع کی مناسبت سے۔ وہ حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا فخر کے طور پر کہ زین العابدین جانتے ہو میرا دادا کون تھا؟ کہا کون تھا تیرا دادا؟ کہا میرا دادا حاتم طائی تھا، اور اتنا نوازتا تھا کہ ایک نہیں 8 دروازوں سے دیتا تھا، اور اتنا دے دیتا تھا کہ نسلیں کھاتی تھی، نسلیں، کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تیرا دادا تو بڑا کنجوس تھا؟ کہ کیسی بات کر رہے ہو، کنجوسی کہاں سے آئی؟ ایک نہیں 8 سے دیتا تھا۔ اگر اپنے طرف ہم دیکھیں نا تو 1 روپے دیتے ہوئے کئی سارے سوال کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کماں نہیں مل رہا ہے، اس طرح کے کئی سارے سوال کرتے ہیں ہم 5 روپے 10 روپے دینے میں۔ لیکن حاتم طائی 8 دروازوں سے دیتا تھا۔ کہا بخیل کیسے ہوا؟ کہا اس طرح ہوا کہ تیرا دادا ایک دروازے سے اتنا کم کیوں دیتا تھا کہ دوسرے پر جانا پڑے؟ ارے دیکھ میرے نانا کو، ایک دروازے سے اتنا دیتا تھا کہ دوسرے دروازے پر کبھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب یہاں حضور کی سیرت کے تعلق سے 5 حدیثیں، بات ختم کہ حضور کی زندگی کیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام حضرت انس تھا، اور حضرت انس اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ حضور کی سیرت کیسی تھی؟ کہا تھا نا قرآن پاک نے ابھی بتایا تھا کہ حضور کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، زندگی گزارنے کے لیے حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضور کی زندگی تھی کیسے؟ 5 حدیثیں، بات ختم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی۔ آپ 8 سال کی عمر میں تھے اور آپ مدینہ تشریف لائے تھے حضور، تو آپ کے والدین چھوڑ گئے تھے، کئی حضور آپ کا خادم ہے، تو پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں آپ 10 سال رہے تھے، اور پھر آپ کی وفات شریف ہو گئی تھی ظاہری طور پر۔ تو کہا میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی۔ اب جملے پر غور کرنا اور ذہن کی تختی پر نوٹ کرنا، کیا کہا کہ میں نے 10 سال خدمت کی، فما قال علی اف، لیکن حضور نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ خادم تھے، غلام تھے، مملوک تھے، لیکن فما قال علی اف، حضور نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا۔ ولا لما صنعت ولا لما صنعت ولا علی صنعت، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کر دیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ جو اپنے غلاموں پر اتنا مہربان ہو، جو اپنے غلاموں پر اتنا مہربان ہو، پھر وہ اپنے گھر والوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ کہ میں غلام تھا لیکن حضور نے مجھ سے کبھی اف نہیں کہا۔ اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ یہی حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں خادم تھا، اور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔
کبھی کبھی میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے مجھ سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو امہات المومنین تو مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ انس تم نے کیا کر دیا، اتنی قیمتی چیز توڑ دی. اور یہ عادت فطرت بھی ہوتی ہے کہ گھر کے سامان کا سب سے زیادہ درد عورتوں کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو امہات المومنین ڈانٹ دیتی تھی، لیکن حضور کہتے تھے دعو ہو، انس کو چھوڑ دو، اگر یہ کام نہ ہونے کا ہوتا تو کبھی نہیں ہوتا، یہ ایسا ہونا ہی تھا اس لیے ہو گیا، چھوڑ دو انس کو. یہ بہترین سیرت تھی. اور ایک حدیث پاک حضرت انس ہی اس کے راوی ہیں تمام احادیث کی جو میں نے ابھی تک سنائی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت امت من امائے اہل المدینہ، مدینہ کی جو باندیاں تھیں، باندیوں میں سے جو باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاخذ بیدیہ ہاتھ پکڑتی تھی، جو باندی. اور اس دور میں باندیوں کی کیا حیثیت، بیٹیوں کو تو لوگ دبا دیتے تھے، باندیوں کی کیا حیثیت تھی بھائی، اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیتے زمین میں، وہ دور تھا. لیکن اس دور میں نبی کی سیرت، اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں کہ امتم من امائل اہل المدینہ، مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی بھی باندی تاخذ بیدی رسول اللہ، حضور کا ہاتھ پکڑتی تھی، وتنطلق به حیث شاءت، اور جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی، حضور اس کے ساتھ چلے بھی جاتے تھے. یہ حضور کی سیرت تھی، جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی اور حضور چلے جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے تو باندی ہے، تیری کیا حیثیت کہ کونین کے داتا کا ہاتھ پکڑے. جیسے آج کل کے، معذرت چاہتا ہوں میں تو چھوٹا انسان ہوں، اتنی بڑی زبان بھی نہیں کہ بول سکوں، کچھ بڑے بڑے پیروں کو بھی دیکھا ہے کہ مسافہ کرنے جاؤ تو ڈنڈا بڑھاتے ہیں اپنا، لو اس سے کر لو، یا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ صرف لو ایسا کرو. مسافہ کا طریقہ تک نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندیوں کے ساتھ کتنی رحمت فرماتے تھے. اور ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور بھی ہے کہ ان امراتن کانت فی عقلہا شیئون، ایک عورت تھی کہ جس کی عقل تھوڑی سی کمزور تھی، فقالت یا رسول اللہ لی الیک حاجہ، اس نے حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، کچھ بات کرنی ہے. فقال یا ام فلان انظری ایسککی شیتی، تو حضور نے فرمایا اے فلاں عورت، تو مجھ سے کس جگہ جا کر کے بات کرنا چاہتی ہے، تجھے کس جگہ اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرے، تو جس گلی میں لے جانا چاہتی ہے میں چلنے کو تیار ہوں. حالانکہ عقل میں کچھ تھا، عقل سے کمزور تھی وہ صحابیہ. اللہ اکبر. تو وہ ایک کونے میں حضور کو لے گئی اور ایک بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، حضور سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، اور حضور بغیر نظریں گھمائے ہوئے اس کی طرف توجہ فرما کر اس کی باتیں سنتے رہے. اب وہ جس کی عقل میں کچھ کمی ہو، بھائی ہم نے بھی تو کچھ پاگل دیکھے ہیں، نہیں دیکھے، وہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن حضور بغیر التفات کے ادھر ادھر توجہ سے اس کی بات سنتے رہے، وہ جس سے جو کہنا تھا اس کو وہ کہہ کے چلی گئی. حضور تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کو کتنی تکلیف دی، آپ کو نہیں سننا چاہیے تھا، یہ تو پاگل ہے. حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں نہ سنوں تو پھر کون سنے گا، پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا. یار قربان نہ جائیں ہم اپنے نبی کی سیرت پر، ہم کہاں پھنس گئے یہ ممبئی کے ایکٹروں میں، ہماری بہنیں کہاں پھنس گئی یہ ممبئی کے بدماشوں کے اندر. ہمارے لیے حضور کی سیرت کافی نہیں؟ جو پاگلوں پر اتنا کرم کرے وہ عاقلوں پر کتنا کرم کرتے ہوں گے. آتا ہے کریموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آخری حدیث پاک حضرت ایک صحابی اس حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں، بلکہ حضرت انس ہی راوی ہیں اس حدیث کی بھی، 5 حدیث کے راوی حضرت انس ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا صافح الرجل، جب حضور کسی سے مصافحہ کرتے تھے، لم ينزع یدہ من یدہ، حضور اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، حتی یکون هو الذی ينزع بیدہ، یہاں تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ حضور سے چھڑاتا تھا۔ حضور اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، جب تک چاہتا تھا حضور کا ہاتھ وہ پکڑا رہتا تھا۔ اس کی تفسیر میں اس کے ذریعے سے بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور کہا لا یصرف وجہہ عن وجہہ، اور نہ اس کی طرف سے دیکھنا بند کرتے تھے حضور، حتی یکون هو الذی یصرف وجہہ، یہاں تک کہ وہ جو حضور سے دیکھنے والا ہوتا تھا وہ خود حضور سے نظریں پھیر لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ولم یرا مقدما رکبتیہ بین یدیہ جلیسا لہ، اور حضور کبھی بھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، پیر پھیلا کے کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرات المناجی جو بات کہتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہتے ہیں صاحب مرات المناجی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الرجل، یہاں پر کیا کہ اذا صافح الرجل، کہ حضور جب کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو کہا یہ رجل کی قید اس لیے لگائی گئی کہ حضور نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اب ذرا وہ لوگ بھی اس سے نصیحت پکڑ لیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، میں نے کل بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے، سمجھے؟ تو اور تو چلو ہاتھ رکھنا تو ایک عمر تک، ادھیڑ عمر کا شخص ہے، گری ہوئی عمر کا شخص ہے، بوڑھا ہے تو ہاتھ تو رکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ چمبا رہے ہیں، اور اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے، اس طریقے سے بالکل اس طرح سے ہاتھ پھرا رہے ہیں۔ کہاں گئی حضور کی سیرت؟ حضور نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، اور ہم غیر محرموں کے سے ہاتھ چمبا رہے ہیں، ان کے منہوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا حضور انور کبھی کسی مجلس میں کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ اولاد کی طرف، نہ ازواج کی طرف، نہ غلاموں، نہ خادموں کی طرف۔ اس عمل سے شاید ان کو تکلیف ہو کہ ان کے سامنے پیر پھیلائے جائیں اور انہیں تحقیر محسوس ہو، نیز یہ طریقہ متکبرین اور غرور والوں کا ہے۔ دوسری کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اپنی عزت اور اس کی حقارت ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف حضور سے دور رکھا تھا، حضور نے کبھی بھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ تو یہ حضور کی بہترین سیرت تھی جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ چھوڑو سب کو، کسی کی زندگی ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب